بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے جو ہر عاشق رسول اس کتاب کو پڑھے، جس کتاب کا نام بھی عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ بڑی عام فہم آسان کتاب ہے اور بڑی ایمان افروز ہے۔ عاشقان رسول کے واقعات ہیں، مکہ مدینے کی زیارتیں اور مکہ مدینے کی مساجد اور زیارتوں کے بھی نام اور پورا تعارف لکھا ہوا ہے۔ کوشش کریں اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب سے ایک واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں جو بڑا ایمان افروز ہے۔ امیر اہل سنت اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملتان شریف سے ایک حاجیوں کا قافلہ مکہ اور مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے دور کا واقعہ ہے۔ تو ان میں ایک بہت ہی عاشق رسول اور دیوانہ، جو ایک عشق کی حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا، عشق رکھنے والا، وہ بھی اس قافلے میں شریک تھا۔ سادہ اور خاموش طبع سمجھ کر حاجی اسے مزاح کرتے، پیار بھی کرتے، اور ایک حاجی صاحب تو اس سے زیادہ ہی مزاح فرماتے۔ تو جب وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اور مدینہ شریف کی حاضری کے بعد دوبارہ ملتان شریف پہنچے، وہاں ایک جگہ قافلہ رکا تو اس حاجی صاحب نے اس دیوانے سے، عاشق رسول سے کہا، ایک پرچی دکھائی جس پر لکھا ہوا تھا، جا تیری مغفرت ہو گئی ہے، بخشش ہو گئی ہے۔ اور وہ حاجی صاحب نے خود ہی لکھی تھی، صرف اسے مزاح کے لیے کہ دیکھ تو بھی بہت بڑا عاشق رسول ہے، نبی پاک سے محبت رکھنے والا ہے، تو مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے یہ سند مل چکی ہے کہ جا تیری بخشش ہو گئی ہے، کیا تجھے بھی کوئی ایسی پرچی ملی ہے، کوئی ایسی سند ملی ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ بے قرار ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں ملی، اگر آپ کو ملی ہے تو مجھے بھی ملنی چاہیے۔ وہ دوڑا، روڈ کی طرف دوڑا، اور جب آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بس کھڑی ہے اور کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے، 3 روپے مدینہ، 3 روپے مدینہ۔ وہ بس میں سوار ہو گیا، اس نے 3 روپے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد بس رکی، انہوں نے اتارا تو دیکھا سامنے مسجد نبوی شریف ہے۔ وہ دوڑا روضہ پاک پہ پہنچ گیا اور اس نے جا کر وہاں بے قراری کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا شروع کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ سے محبت رکھنے والا ہوں۔ اس حاجی کو آپ نے سند عطا کر دی ہے اور مجھے بھی عطا فرمائیے۔ بے قراری کے ساتھ جب وہ روتے روتے وہاں بے ہوش ہو کر گرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس ایک پرچی موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے، جا تیری مغفرت ہو گئی ہے، تیری بخشش ہو گئی۔ اب پھر وہ بڑی خوشی خوشی وہ پرچی لے کر روڈ کی طرف آیا تو ایک بس کھڑی ہے، کنڈکٹر آواز لگا رہا ہے، 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان۔ وہ سوار ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بس رکی اور اتر کر وہ سامنے گیا تو قافلہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے بھی اپنی پرچی دکھائی کہ حاجی صاحب دیکھو مجھے بھی پرچی مل گئی ہے۔ جب پرچی کو دیکھا اس کا انداز ہی نرالا ہے، اس کو جس طرف سے بھی پڑھتے ہیں وہ سیدھی ہی نظر آتی ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اس کی پرچی بالکل صحیح ہے۔ تو پوچھا کہ تو کیسے لے آیا؟ اس نے کہا میں ابھی گیا اور آیا۔ سارے حاجی حیران ہو گئے اور اس حاجی کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ تو واقعی عاشق رسول نکلا۔ اس نے پھر معافی مانگی، توبہ کی، اور آئندہ اس نے ارادہ بنا لیا، مالدار تھا، کہ میں ہر سال حج پہ جاؤں گا اور روضہ رسول پہ جاؤں گا، اور میں بھی رو رو کر عرض کروں گا، یا رسول اللہ مجھے بھی وہ عطا فرمائیں۔ پھر وہ ہر سال جاتا، پرچی ملی یا نہیں ملی اس کی تو وضاحت نہیں۔ خیر، اس عاشق رسول پر اتنا محبوب کا کرم ہو گیا، آقا کا کرم ہو گیا۔ تو اب اس واقعے کو سن کر کئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہیں جی ہماری عقل میں نہیں آتا۔ عقل ہو تو بالکل آ جائے گا، کیوں؟ اس کو پہنچانے والی کون ذات ہے؟ وہ فرماتا ہے خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ ایک لمحے کے اندر لے جا بھی سکتا ہے، واپس پہنچا بھی سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ النمل ہی پڑھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے والا وہ آپ کا امتی، جب آپ نے فرمایا کہ ملک یمن کے شہر سبا سے ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو 7 کمروں کے اندر بند ہے، قفل لگے ہوئے ہیں اور 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، ہیرے جواہرات سے مرصع، اور ملکہ بالکل قریب آ گئی ہے، ملکوں کے فاصلے ہیں، 1500 میل کا فاصلہ ہے، اور آپ وہاں تشریف فرمائیں اور آپ اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کون ہے اس کو لے آئے؟ تو جن نے تو کہا تھا مجھے کافی وقت چاہیے، صبح سے لے کر چاش تک کوئی 2-4 گھنٹے چاہیے، تو پھر اس نے کہا تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، اس کو میں لاتا ہوں، کتنے عرصے میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، تو وہ لے بھی آیا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے والے کے پاس یہ کمال ہے کہ وہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت 1500 میل سے لے آ سکتا ہے، پھر نبی کا عاشق بھی ملتان سے مدینے جا سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں ایسے واقعات اور بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں، تو اس لیے ایمان فروز واقعہ ہے۔ اگر ہم بھی نبی پاک سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے اور مدینے والے آقا کرم بھی فرمائیں گے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔